اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کبھی نہ امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم پڑ جاتی ہے۔ دودھ میں شہد ڈال کر پی جاؤ، بینائی تیز ہو جائے گی۔ جو انسان مچھلی کا سوپ پی لے وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ اخروٹ کھانا آپ کو کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ کند ذہن اور سست ہوتا ہے۔ جیسا مرد ہوگا اس کی ویسی ہی عورت ملے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ چنے اور خشخاش کی پھکی بنا کر کھا لینے سے دماغ تیز ہوگا اور کبھی زکام کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو عورت بال مضبوط اور کالے رکھنا چاہتی ہے وہ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگا لیا کرے، زندگی بھر بال کمزور نہ ہوں گے۔ جو چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہو وہ جمعہ سے قبل 2-3 کھجورے کھا لیا کرے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھانے سے آپ کے دماغ کی گرمی دور ہو جائے گی۔ شکر قندی پھیپھڑوں کو توانا اور طاقتور بناتی ہے۔ الویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائے، انشاءاللہ نشان دور ہو جائیں گے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی سب سے بڑی وجہ زیادہ یا بے ترتیب ماہواری کا آنا ہے۔ خواب میں سر کے بال کھلے دیکھنا عورت کے لیے شادی کی علامت ہے۔ پودینے والی چٹنی کا استعمال زیادہ کرو، اس سے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ ناخن جلدی کاٹ لینے سے سست پن ختم ہوگا۔ سر کرنے سے کبھی زیتون کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کرو، جتنا بھی سفر کرو تھکان نہیں ہوں گے۔ کام کے دوران اچانک سر میں درد ہونے لگے تو نمک چاٹ لیا کرو۔ کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، دماغ میں طاقت آ جائے گی۔ کام کے دوران زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والے پانی پی لیجیے۔ شلجم کھاؤ، یہ کھانسی اور پتھری کو دور کرتا ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ اگر آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو دودھ میں کھجور پکا کر کھائے اور دودھ کو پی لے۔ جو انسان رات کو چہرہ دھو کر نہیں سوتا تو شیطان اس کے چہرے کو چاٹتے رہتے ہیں اور یوں اس انسان کو ڈرانے خواب خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ جو انسان اسم مبارک یا مغنی روزانہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ جو انسان زیادہ پانی پیتا ہے وہ طاقتور ہوگا، جو زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوگا۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایسی عورت گھر میں جلدی غربت لاتی ہے جو ناپاکی کی حالت میں کھانا بناتی ہے، صبح سویرے لیٹ اٹھنے کی عادی ہے، اپنے گھر والوں کا گلہ شکوہ کرتی رہتی ہوں، اپنے سسرال میں کم رہتی ہوں، اپنے شوہر پر یقین نہ رکھتی ہو۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو دھوتا ہے اور یہ ہر قسم کی ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ کشمش روزانہ کھاؤ، یہ بالوں کو قبل از وقت سفید ہونے سے روکتی ہے۔ جامن کی گٹلی ہم وزن شہد ملا کر پیسٹ بنا لو، پھر سلائی کی مدد سے صبح شام آنکھوں میں لگاؤ، انشاءاللہ موتیا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گھر میں کھڑے ہو کر کپڑے بدلتے ہیں ان کے گھر میں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانا چاہیے
تاکہ تمہارے اندرونی جراثیموں کا خاتمہ ہو جائے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر دیتا ہے اور امراض کو دور کر دیتا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو۔ صبح اٹھ کر نہارے منہ دہی میں پسی ہوئی دارے چینی ڈال کر کھا لو، وزن دنوں میں کم ہونے لگے گا اور باہر نکلا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جائے گا۔ پھٹے ہونٹوں پر شہد اور گھی مکس کر کے لگائے، نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ نعمت نہیں ہوتے، نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ چہرے پر فوری چمک لانی ہو تو ٹماٹر کے رس میں لیمبو اور بیسن ملا کر لگائے۔ دودھ اگر پھٹ جائے تو پریشان نہ ہو، اس سے پنیر یا کھوا بنا لے، ذائقہ لاجواب ہوگا۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی خاموشی اور سب سے بڑی کمزوری اس کا غصہ ہے۔ گرمی میں جسم کا درجہ کم رکھنے کے لیے روز صبح سونف کا پانی پی لے۔ جو قسمت میں نہیں وہ رو کر بھی نہیں ملتا، اور جو نصیب میں ہو وہ چھن کر بھی لوٹ آتا ہے۔ اگر ہانڈی میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹا گوندھ کر گیند بنا کر ڈال دے، کچھ دیر بعد نکال دے۔ چھوٹے بچوں کے کپڑے نرم رکھنے کے لیے عرق گلاب سے دھوئے۔ چہرے کی جھریاں کم کرنے کے لیے الویرا جیل روز رات کو لگائے۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے نصیب کبھی گندے نہیں ہوتے۔ بال بہت جھڑتے ہو تو دہی میں مہندی ملا کر سر پر لگائے، جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ زندگی میں کوئی خوشی مانگ کر نہیں ملتی، دعاؤں اور صبر سے ملتی ہے۔ کبھی کسی کے جذبات سے مت کھیلو، دل کا زخم نظر تو نہیں آتا مگر عمر بھر رستا ہے۔ چائے پیتے وقت زبان جل جائے تو فوراً چینی کا دانہ رکھ لے، جلن فوراً کم ہوگی۔ دانتوں میں پیلاہٹ ہو تو روز صبح سرسوں کے تیل اور نمک کا مکسچر مسوڑوں پر رگڑے۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر زخم کے ساتھ انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ کچن میں ککروچ زیادہ ہو تو بینگن سوڈا اور چینی مکس کر کے کونوں میں رکھ دے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ سبزیوں کو تازہ رکھنے کے لیے ان پر پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤ کر کے اخبار میں لپٹ کر رکھے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائے تو دودھ یا آلو شامل کرے تو وزن ہو جائے گا۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے محتاج ہوتے ہیں، جہاں احساس نہیں وہاں رشتہ صرف مجبوری بن جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں روز ایک گلاس لیمبو پانی جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور توانائی بحال کرتا ہے۔ اگر چہرہ دھندلا اور تھکا تھکا لگے تو ایک انڈے کی سفیدی میں لیمبو کا رس ملا کر لگائے، تازگی لوٹ آئے گی۔ استری کے کپڑے جلنے کی بدبو آئے تو اس پر ہلکا سا سرکہ یا عطر کو چھڑک دے۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھائے، بے بہا یادداشت تیز ہو جائے گی۔ جس گھر میں خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ دمے کے مریض کو چاہیے اجوائن کھانا میں کھائے۔ ہم اکثر ان کے لیے ٹوٹتے ہیں جنہیں فرق ہی نہیں پڑتا اور نظر انداز کرتے ہیں انہیں جو دل سے چاہتے ہیں۔ گرمی میں منہ کے چھالے ہو تو دہی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر کھائے، آرام ملے گا۔ زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، مسکراؤ گے تو یہ بھی مسکرائے گی، رو گے تو یہ بھی رلائے گی۔ ناخنوں پر پیلاہٹ ہو تو ٹوتھ پیسٹ سے برش کرے، قدرتی چمک آ جائے گی۔
کپڑے استری کرتے وقت اگر بار بار چپکے تو استری کے نیچے نمک ڈال کر رگڑے، آسانی ہوگی۔ اگر نیند نہ آئے تو دودھ میں شہد ملا کر پی لے، ذہنی سکون آئے گا۔ انسان کی خوبصورتی چہرے میں نہیں، اس کے رویے میں چھپی ہوتی ہے۔ گلے کے درد میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ جو شخص ضعیف یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلائے، بے تحاشا طاقت میں اضافہ ہوگا۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہوگا۔ جو لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں انہیں بہت جلدی رونا آ جاتا ہے۔ دوستو، پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں۔ ہری سبزیاں کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی بیماری جیسے مرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ہری سبزی کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ ہمیشہ سچ بولے، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ اے رب العالمین، نہ مغرور کرنے والا مال دے، نہ مایوس کرنے والی غریبی دے۔ اگر کوئی غریب تو وہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر اول اخیر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا وہابو 300 بار 40 دن تک پڑھ لے، اس شخص کی غربت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے پینے سے چہرہ ہمیشہ جوان نظر آئے گا۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کھائے، بد ہضمی دور ہوگی۔ اگر ہمیشہ شوگر سے بچے رہنا چاہتے ہو تو بوتلوں کا استعمال کم سے کم کرو۔ انار کا رس دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ انار کے دانوں میں پیٹ چربی کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دور کی نظر کمزور ہو تو رات کو جامن کے تازے پتے آنکھوں پر رکھ کر سو جائے۔ جن میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کرے۔ دوائی کھانے کے بعد پانی کم پیے، اس سے دوائی جلدی اثر کرے گی۔ جب دل گھبرائے تو سورہ علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کھانے کے اندر بادام کے پھول کا استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو تو روزانہ دانتوں پر مسواک کرو، دانت آپ کے سیدھے ہو جائیں گے۔ کچی ہری مرچ کے استعمال سے جسم کی چربی مکھن کی طرح پگھل جاتی ہے۔ لیمبو جگر کو صاف کرنے میں فائدہ مند ہے۔ کالے یرقان سے بچنا ہے تو گنے کا رس فائدہ مند ہے۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ پاک کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ پسا ہوا ادرک اگر گھٹنوں پر لگا دیا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ رات کو تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سو جاؤ، رزق کی تنگی سے نجات مل جائے گی۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرنا دمے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ مچھلی کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر پھول بیری کے داغ بن جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا استعمال کیا کریں۔ بازاری گھی کا استعمال عمر کو کم کر دیتا ہے اور دل کی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حسد اور حرص۔ دل کے مریض زیادہ سبزیاں کھایا کریں، گرم روٹی کے ساتھ
دہی مت کھائے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ بے وجہ منہ سے بدبو کا آنا معدے کا بری طرح خراب ہونے کی علامت ہے۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہوگا۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ بکری کا دودھ لے کر اس میں سرسوں کا تیل ملاؤ، بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھانا وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دے، گھٹنوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی آنا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ نہارے منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہ ہوں گی۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے چہرے پر خوبصورتی آتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ اگر گھر میں چپکلیاں سانپ زیادہ آتے ہوں تو اس جگہ پر پیاز رکھنے چاہیے۔ روزانہ صبح نہارے منہ 1 چمچ تخم خربوزہ پانی کے ساتھ کھائے، یہ مثانے کو مضبوط کرتا ہے اور پیشاب کی زیادتی کو روکتا ہے۔ چہرے کی رونق بڑھانی ہو تو روز نہارے منہ سادہ پانی میں لیمبو کا رس ڈال کر پیے، جلد چمک اٹھے گی۔ چہرے پر دانے نکل آئے تو ملتانی مٹی، عرق گلاب اور ہلدی کا لیپ لگائے، 10 دن میں جادو نظر آئے گا۔ کچھ چہروں کے پیچھے درد ایسے چھپے ہوتے ہیں جو صرف خاموشی سے رو کر نکلتے ہیں۔ اگر کپڑے دھوتے وقت خوشبو نہ آئے تو پانی میں چند قطرے عطر یا عرق گلاب کو ڈال دے۔ فریج میں پرانی بوتل ہو تو کٹا ہوا لیمبو رکھ دے، تازگی لوٹ آئے گی۔ جب تک خود پر یقین نہ ہو، دنیا کا کوئی سہارا آپ کو مکمل نہیں بنا سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے الویرا جیل چہرے پر لگائے، نہ صرف ٹھنڈک دے گا بلکہ جلد کو نرم بھی بنائے گا۔ چائے بناتے وقت لونگ، دار چینی یا الائچی ڈالنے سے نہ صرف ذائقہ بڑھے گا بلکہ گلا بھی آپ کا صاف رہے گا۔ ہاتھوں کی جھریاں کم کرنے کے لیے روزانہ زیتون کا تیل لگا کر 10 منٹ تک مالش کریں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل تو توڑتی ہے مگر زبان تک نہیں آتی۔ بارش میں بھیگنے کے بعد سردی سے بچنے کے لیے ادرک کا قہوہ پیے، سانس کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ کچن میں مکھیوں سے تنگ ہو تو لیمبو کے آدھے ٹکڑے میں لونگ لگا کر رکھے، سب مکھی بھاگ جائے گی۔ دھوپ میں بھی اگر سایہ ملے تو یاد رکھو وہ تمہاری قسمت نہیں، کسی کی دعا ہوتی ہے۔ چہرے کی تازگی کے لیے دہی میں چٹکی بھر ہلدی ملا کر لگائیں، جلد نرم اور صاف ہو جائے گی۔ اگر رات کو نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں دھو کر سرسوں کا تیل لگا کر مالش کرے۔ گرمی کے دانے ہو تو ٹھنڈے پانی میں پھٹکری ڈال کر نہائے، جلدی آرام ملے گا۔ خاموش رہو کیونکہ اکثر آوازیں رشتے توڑ دیتی ہیں۔ جلد پر اگر چکنائی زیادہ ہو تو دن میں 1 بار ٹھنڈے پانی سے دھونا اور بیسن لگانا بہترین علاج ہے۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے کپڑے میں لپٹ کر فریج میں رکھے۔ اگر گلا خراب ہو تو نمک والے نیم گرم پانی سے غرارہ کرے، فوری سکون ملے گا۔ کبھی کبھی وہ لوگ بھی تھک جاتے ہیں جو سب کو سنبھالتے سنبھالتے خود ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ دانت چمکدار بنانے کے لیے 1 بار ہفتے میں نیم کی مسواک یا راکھ کا استعمال کریں۔ چائے کی خوشبو بڑھانے کے لیے آخر میں ذرا سا کیوڑا ڈالیں، مہمان تعریف کیے بغیر نہ رہ جائیں گے۔ رشتہ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں لفظ کم
اور احساس زیادہ ہو۔ ہاتھوں پر مہندی دیر بنانی ہو تو لگانے سے پہلے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگائے۔ گرمی میں تھکن محسوس ہو تو پانی میں تخم ملنگا، لیمبو اور شہد ڈال کر پیے، تازگی لوٹ آئے گی۔ خارش یا الرجی ہو تو نیم کی پتوں کا جو شاندار پی لے یا نہا لے، اثر حیران کن ہوگا۔ اگر چہرے بے جان لگے تو روزانہ 1 چمچ شہد میں لیمبو کا رس ملا کر لگائے، چمک لوٹ آئے گی۔ اگر جوتے بدبو دیں تو ان میں رات بھر بینگن سوڈا رکھیں، صبح خوشبودار ہو جائیں گے۔ کپڑوں سے پرانی مہک ختم کرنے کے لیے دھونے سے پہلے پانی میں سفید سرکہ ملا دیں۔ جو لوگ دل سے نکل جاتے ہیں وہ خوابوں میں بھی نہیں آتے، صرف یاد بن کر تڑپا جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں روز نہانے کے پانی میں عرق گلاب یا نیم کا پانی شامل کرے، جسم بھی ٹھنڈا اور خوشبودار رہے گا۔ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ہینگ یعنی ہیرا گرم پانی میں کھول کر ناف پر لگائے۔ احساس وہ نعمت ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتی، اور جس کے پاس ہو وہی اصل امیر ہوتا ہے۔ چمچ چمکدار بنانے کے لیے ان پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑے، نئے جیسے ہو جائیں گے۔ بالوں کی خشکی کے لیے دہی اور لیمبو کا مکسچر لگا کر آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جو خاموش رہ کر بھی آپ کے دل کی آواز سن لے۔ دانت درد میں آرام کے لیے لونگ پیس کر مسانہ متاثرہ جگہ رکھیں، قدرتی سکون بخش دوا ہے۔ چہرے پر اگر چھائیاں ہو تو آلو کا رس لگائے، رنگ صاف ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، مگر جو شخص دل میں بس جائے وہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کریں اور ایک پیارا سا